قرآن پاک سورہ زخرف، ان کے 5 رکوع ہو گئے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں سبق آموز نکات کہ جو اللہ والوں کے مخالف ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک اور مشرکین مکہ کا رد کہ رب فرماتا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُمْ يَصِدُّونَ، تو تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، واقعات ہیں، ہم شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی سورہ انبیاء آیت نمبر 98 کہ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جہنم، کہ تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کی ایندھن ہے۔ ایک مشرک تھا ابن زبرا، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے، بولا میرے پاس ان لوگوں کا جواب ہے کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جن کو پوجا جاتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ انہیں بولے یہ ہر خدا کا یہ رزلٹ ہوگا یا صرف ہمارے خدا؟ بولے نہیں، جن کو بھی پوجا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے، بولا اب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کو جو لوگوں نے پوجا، فرشتوں کو جو پوجا، کیا حال ہوگا؟ تو اس پر ان کا رد آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے، وہ ان سے دور ہوں گے، وہ تھوڑی ہے۔ یہ جو پتھر کے بت تم نے بنائے سے مراد یہ ہے ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ان سے مراد اب انبیاء علیہ السلام نے تو یہ تھوڑی دیا کہ ہمیں خدا بناؤ ہمیں پوجو، اور یہ پتھر بھی بطور سزا تو نہیں جائیں گے، بطور تمہاری شرمندگی کے۔ ان کو تم مشکل کشا سمجھ رہے تھے، آج انہی کی وجہ سے تو ایندھن جو ہے وہ یہ آپ کے عذاب کے لیے ایندھن بن کر آ گئے۔ تو یہ اس پر بڑے خوش ہوئے، تو یہ ہنسنے لگتے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہنے لگے ہمارے خدا بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ اب عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں۔ اب انہوں نے بولا جن کو پوجا جاتا ہے اب وہ جائیں گے، اگر وہ جائیں گے ہم بس ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر اگر وہ جا رہے ہیں نا تو ہم بھی جائیں، وہ تو بہتر ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھا، ورنہ یہ کہہ دیتے نا کہ دیکھیں ہمارے خدا تو وہ تو خدا ہیں، کیونکہ جو جن کو مانتا ہے وہ ان کے نظروں میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اندرون ان کے نظروں میں بھی ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ جب ہماری پوجا کی وجہ سے ہمارے بت دوزخ میں جائیں گے تو یہ حضرات بھی نصارہ و یہود کی پوجا کی وجہ سے وہاں جائیں گے، معاذ اللہ۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، ان کے ان بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد ان کو پتہ ہے، صرف لڑنے کے لیے، جھگڑالو لوگ، یہ جھگڑنے کے لیے، فساد کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح بل ہم قوم خصمون، بلکہ ہیں ہی یہ جھگڑالو لوگ، جھگڑالو، جھگڑنے والے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یہ تو صرف اللہ کا بندہ تھا جن پر، یہ تو نہ خدا تھے نہ جو انہوں نے خدائی کی صفات اس میں تھوڑی تھے، یہ تو صرف اللہ کا بندہ تھا۔ ان کے جواب کے مقابلے میں حسر اضافی، نہ خدا تھا، نہ تینوں میں ایک خدا تھا، نہ اللہ نے اس میں حلول کیا۔ جتنے عقیدے باطل ان کے بارے میں بنائے گئے سب باطل، وہ صرف کیا تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ نے اس پر احسان کیا اور نبوت عطا کی۔
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک پیارا ایک عجیب نمونہ کہ مختلف معجزات اللہ نے عطا کیے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، مردوں کو زندہ کر دیتے، نابینا مادرزات نابینوں کو بینائی دیتے، ابرص کے بیماروں کو شفا۔ اس دور میں بڑے حکیمانہ وہ زیادہ وہ تھے واقعات، اور اس میں ہر دور میں ایک آج کل جو ہے نا سائنس پر بڑا عروج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا عروج تھا، اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیموں کا بڑا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے توڑ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کر دی، مختلف معجزات دیے۔ تو یہ خالص اللہ کے بندے ہیں، تو ان میں دونوں کا رد ہوا، مشرکین کا بھی ہوا کہ بھائی جہنم میں نہیں جائے گا، ان کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور عیسائیوں کی بھی ہوا جنہوں نے انہیں خدا کہا، اللہ کی پناہ، جنہوں نے اللہ کے لیے ان کے بیٹے کی نسبت کی، ابن اللہ کہا، سب کفر اور شرک غلط۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فی الارض یخلفون، فرشتے بسا دیتے، آباد کر دیتے، جو ہماری عبادت کرتے، اور زمین بھی آسمان کی طرح نور خانہ بن جاتا، یہاں کوئی گناہ نہ ہوتا، مگر یہ حکمت کاملہ کے خلاف تھا۔ انسان کے پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ وَإِنَّهُ، بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ، یہ تو نشانی ہے، یہ تو علامت ہے، یہ تو خبر ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، جب آئے گا دنیا میں دوبارہ تو سمجھے کہ بس قیامت آ گئی۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یعنی اب پیروی تو انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ کی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ معنی ہے کہ انبیاء کی پیروی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ورنہ پیروی انبیاء کی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، تیرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز تمہیں شیطان نہ روک دے اس سیدھے راستے سے، حملہ ور ہوگا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شروع سے انہوں نے بڑی قسمیں کھا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میں ان کا ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، شاکر نہیں پاؤ گے ان میں، اور انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں یہ کر دوں گا، انہیں یہ کر دوں گا، تو ہوشیار رہو۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے تو قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں، بیان کر دوں اس کو جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جس میں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بعض باتیں وہ جس میں تم غلطی پر تھے اس کے یہ صحیح ہے، یہ تو انبیاء تو جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، مولویوں سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا، انبیاء سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، وہ میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، پھر دوبارہ فرمائے یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بندگی یہ سیدھا راستہ ہے، غیروں کی بندگی یہ شرک اور کفر اور جہنم کا راستہ ہے۔
فاختلف الاحزاب من بینہم، بنی اسرائیل میں بڑے گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف رائے قائم کی، کوئی کیا کہنے لگا، کوئی کیا کہنے لگا، اللہ کی پناہ۔ فوائل للذین ظلموا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب سے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے رسول اللہ کے ابن اللہ کہنے لگے، بجائے اللہ کے بندے اللہ کہنے لگے۔ اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حل ینظرون الا الساعۃ، یہ صرف قیامت کا انتظار کرتے ہیں، کیا گمان انتظار کرتے، نہیں کرتے سوائے قیامت کی، ان تأتیہم، کہ یہ کہ آئے ان کے پاس بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہو، قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ الاخلاء جمع خلیل، دوست قیامت کے دن، وہ دوست جو دنیا پرست تھے، گناہوں میں ایک دوسرے سے دوستی، یہ ان دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ یومئذ، آج کے دن، قیامت کے دن، بعضهم بعض ان کے، لبعض بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، اللہم اجعلنا من المتقین۔ یہاں دیکھیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں یہاں سے آپ کو ایک خلاصہ بیان کروں کہ قیامت کے دن کون امن میں ہوں گے اور کون سے دوست ایک دوسرے کے کارآمد ہوں گے، قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24۔ یہاں سے دیکھ موضوع تھوڑا شروع کر لیتا ہوں اس آیت پر۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، دنیا میں اے ایمان والوں اپنے باپ دادوں کو، بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر انہیں ایمان کے مقابلے میں کفر پسند ہے، ان سے بائیکاٹ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ، جو ان باپ دادوں سے، بھائیوں، دوستوں، بھائیوں سے، کنبوں سے تعلقات بنائیں گے، رب فرماتے یہی تو ظالم ہے۔ اور یہاں دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 254 پہ پڑھا تھا کہ والکافرون هم الظالمون، وہاں حصر کافر ہی ظالم ہے، اور یہاں کہتے ہیں یہی ظالم ہے۔ کتنا خطرناک رزلٹ نکلا کہ ایسوں سے تعلق رکھنا، دلی تعلق، دوستی رکھنا، موالات رکھنا، تو یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب کہہ دو اگر ہو تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد ہو، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی کنبا، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبا، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا کمایا ہوا مال ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارے مال تجارت جس کا تمہیں نقصان کا خوف ہو، ڈر ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں اللہ و اللہ کے نبی سے زیادہ پسند ہے، اور جہاد سے اللہ کے راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دیکھیں دوست رہیں گے، لیکن کسی نے یہ راستہ اپنایا، اللہ کے لیے بائیکاٹ نہ کیا، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، جنت، اللہ والوں کی ہم نشین، یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان
آج آپ نے اپنے خاندان دنیا کے ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑا. یہاں دیکھیں تمہیں سورہ ممتحنہ آخری آیت نکالو, یہاں دیکھیں رب کیا فرماتا ہے. سورہ ممتحنہ باویس نمبر آیت. رب کریم نے فرمایا, یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ ممتحنہ نہیں ہے, سورہ مجادلہ 28 بار کی پہلی صورت. اب دیکھیں کامیاب کون ہوں گے وہاں اس قیامت کے دن. دوست رہیں گے اگر دنیا میں ایسی زندگی گزاری. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اے محبوب اب نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان بھی رکھے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اور پھر دوستی ان سے رکھے جو اللہ و اللہ کے رسول کی مخالفت کریں. اللہ و اللہ کے نبی کے دشمنوں کو دوست رکھے اور کہتے ہیں ہم ایمان والے. یہ دونوں چیزیں تضاد ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ, یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ جو ایمان لائے تو جو غیر ہوتے تھے, بھلے باپ ہو ماموں چاچا ہو, بس سامنے آتا سرطن سے جدا, ان کی شان بیان ہو رہی ہے. اگرچہ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائی ہوں اور ان کے کنبہ ہوں, کنبے والے ہوں. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ لیا, نقش کر لیا مضبوط. ان کے دلوں میں ایمان ہے, جہاں ایمان ہے وہاں غیروں سے تعلق نہیں ہے. اب یہ قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے یہاں اللہ و اللہ کے نبی کے دشمنوں کو دوست بنا, پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ان کو بروح, اپنے طرف سے روح جبریل قرآن سے ان کو مضبوط کیا اور انہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جو بہتی ہیں, ان کے نیچے نہریں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ ہے جو اللہ کے لیے اپنوں سے تعلقات توڑیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سنو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے, غالبون. اور شیطان کا گروہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, شیطان کا گروہ ہی مغلوب ہے, جن پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا, اس کی ڈرائیونگ شیطان کرتا ہے. اب دیکھیں 70 نمبر سورت دیکھیں. یہ منظر بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کون بھاگے گا. یہ لوگ امن میں ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا, یہ امن میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ یہ امن میں رہیں گے. یہ دوست رہیں گے جنہوں نے دنیا میں یہ عقیدہ رکھا جو بیان ہوا, دوستی کی الحب للہ والبغض للہ. آگے دیکھیں سورہ معارج 70 نمبر سورت. رب فرماتا ہے ان کی مقدار قیامت کی 50,000 سال ہے. صبر کیجئے اچھے طریقے سے. یہ انہیں دور دیکھتے ہم انہیں قریب. جس آگے چلتے چلتے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, ایک گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے الٹ ہے. دنیا میں اللہ کے لیے نہ کسی سے دوستی کی نہ دشمنی, رسول اللہ کی محبت میں نہ رسول اللہ کے سچے غلاموں سے دوستی کی اور نہ ان کے دشمنوں سے دشمنی کی. بس جتھے 2 روپے دی خیر ہے جتھے. یہاں دیکھ کے رب فرماتا ہے یود المجرم یبصرون, ہم یہ انہیں دیکھیں گے بھی, یہ نہیں کہ نظر نہیں آئیں گے. دیکھتے ہوئے کہیں گے یود المجرم, مجرم کافر پسند کرے گا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو دوست بنایا اور ان کو دشمنوں کو دشمن نہ بنایا. تو یوم لو یفتدی, کاش کے فدیہ میں دے دے اس دن کے عذاب سے, بے بنی, اپنے اولاد کو, اولاد بھی لے لے,
وصاحبتی اور اس کی بیوی لے لے، واقعی اس کے بھائی، و فصیلت التی تؤویہ اور اپنا کنبہ جس میں اس کو جگہ ملی، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جتنے بھی زمین میں ہیں سب کو اللہ لے لے، مجھے چھوڑا۔ یہ دنیا میں جنہوں نے ایسے حالات گزارے۔ سورت نمبر 80 نکالو، سورہ عبسہ، یہاں دیکھیں سورہ عبسہ میں رب فرماتا ہے عبسہ نہیں ہے، یہ ہے، ہاں سورہ عبسہ ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی وہ آواز کان کو پھاڑنے والی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ کافروں کا حالت ہوگا، ظالموں کو، جنہوں نے، پھر بات وہ میں دوہرا دوں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے کسی سے نہ دوستی کی نہ دشمنی، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھائی سے بھاگے گا۔ وہ امی اپنی پیاری ماں، وہ ابی پیارے باپ، وہ صاحبتی و بنی پیاری بیوی اور اولاد۔ سمجھ آ گئی؟ رب کریم یہاں جو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیا؟ کون؟ گہرے دوست۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی محبت میں نہ کی۔ مسلمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، جس سے چاہے دوستی بنائے، جس سے بنائے جیتے 2 روپے دی خیر ہے، ہاں، بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوئے، پڑوسی پڑوسی کی عزت کا چور ہے، یہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ یہاں یاد رکھیں اللہ کے رضا کے لیے، یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ الاخلاء یوم الدین بعضهم الی بعض عدو الا المتقین، متقین لوگ، یہ جو منظر بیان ہوا نا کہ بھاگیں گے، یہ متقی نہیں ہوگے، ان کا ایمان برائے انعام، اس سے تو نجات نہیں ہوتا نا۔ نوٹ وہ ہوتا ہے جو مہر شدہ ہو۔ اب جعلی نوٹ بنا کے تو چیز خرید رہا ہے تو تمہیں کوئی چیز ملے گی، یا گرفتار ہو کر جیل میں جاؤ گے، الٹا لٹکائے جاؤ گے۔ رب کریم کے پیارے ہمارے عقائد و جان نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں بڑی گرمی ہوگی۔ ہم جب مسا کرتے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے سر پر اس دن سایہ فرما، ہاں، تیرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ جنتی وہاں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رب فرماتے ہیں اس دن اس عرش کے سائے میں عادل بادشاہ ہوگا، عادل بادشاہ جنہوں نے انصاف کیا، جنہوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کے خزانے لوٹ کر بنگلے نہیں بنائے، بلکہ اپنے قوم کو اپنا مال کھلایا، قربانیاں دی۔ اور وہ نوجوانوں خوشخبری سنو جو جوانی میں اللہ کی بندگی میں بڑا، نشا فی طاعت اللہ و رسولہ، جوانی میں ایسے نمازی، ایسا فرمان بردار، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، وقتی پیری گرگے ظالم میں شود پرہیزگاری، تو نشا فی عبادت اللہ۔ اور تیسرا شخص وہ، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے بس، وقلب معلق فی المسجد، اللہ کے مسجد سے گیا تو بڑا سکون آ رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اصل جو ہمارا موضوع اس کے طرف آؤں، اور وہ افراد تحابان فی اللہ، اللہ کے لیے وہ افراد جو محبت، یہاں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی لالچ ہے؟ مجھ سے تو کوئی لالچ نہیں ہے نا، مجھ سے آپ سے نہیں۔ اللہ کا دین سیکھتے ہیں تاکہ قبر میں روشنی ہو، اللہ کی رضا ملے، اللہ کے لیے محبت۔ البغض للہ، الحب للہ، والبغض للہ، وعطاء للہ، ومنع للہ، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو یہ چوتھا آدمی تھا۔ پانچواں، دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک خوبصورت دولت مند عورت نے اس کو برے ارادے سے بولا، اور اس نے بولا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کے دن رب فرماتا ہے ارے میرے عرش کے سائے میں ہو گئے، تو نے بڑا جہاد کیا۔ اور چھٹا، وہ شخص جس نے اگر اس ہاتھ سے صدقہ کیا تو اس کو پتہ نہ چلا، یعنی اللہ کے رضا کے لیے صدقہ و خیرات کیا، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔
اور آخری شخص وہ کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے خوف سے آنسو بہہ گئے. ہائے 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 ہائے. ففاضت عیناہ، رواہ البخاری، حدیث 1423 بخاری کا حدیث. ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے المتزاورین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. المتزاورین فیہا، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے، صرف میری رضا کے لیے. اور والمتجالسین فیہا، میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. کس کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو مبارک حدیث کی خوشخبری رسول اللہ نے بتائی. المتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتحابین فیہا والمتبادلین فیہا. اللہ 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 اللہ. اگر ایک دوسرے پر مال خرچ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کہ ان کی محبت میں اللہ کی رضا ہے. سمجھ آ گئی؟ 4 باتیں کافی ہے نا؟ 4 باتیں یاد ہو گئی ہے نا؟ کسی کی زیارت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ بیٹھا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ بات میں نے کی کہ یہ دوست جو اللہ کے رضا کے لیے عرش کے سائے میں ہوں گے. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان میں. کل انشاءاللہ پھر اللہ کے بندوں کا واقعہ چل رہا ہے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی موقع ملے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ وقت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے ان کی زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے، اور جو بہانے تلاش کرتا ہے ان کی زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے. ان کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس پیارے کلام کو سننے، اس کے بعد عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.